أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری صورت سورہ صاد ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور قرآن پاک کے سیکوینس کے حوالے سے یہ صورت نمبر 38 ہے اور اس کی ٹوٹل 88 یعنی 88 آیات ہیں اور 5 رکوع۔ اس صورت میں قریش کے سرداروں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس قرآن کی مخالفت سے باز نہ آئے تو ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ پہلے رکوع میں ہی کافر سرداروں کی باتیں بیان کر کے ان کو خبردار کیا گیا کہ یہ لوگ قرآن جیسی نصیحت کی کتاب کو صرف اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں، اور انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ انہی میں سے ایک شخص انہیں شرک سے منع کر رہا ہے اور اس کے برے انجام سے خبردار کر رہا ہے۔ ان کے خیال میں اگر رسالت ملنی ہوتی تو کسی دولت مند رئیس سردار کو ملتی۔ ان کے مطابق وہ بہتر جانتے ہیں کہ رسالت کی نعمت کس کو ملنی چاہیے تھی اور اس کا حقدار کون ہے، لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو اس وقت کسی کی سرداری کچھ کام نہیں آتی۔ اس کے بعد پچھلی سرکش قوموں کا حوالہ دے کر انہیں بتایا گیا، یعنی سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ان سے پہلے بھی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ ضد لگا کر تکبر کی روش اپنائی تو بالآخر ان کا بہت برا انجام ہوا۔ پھر دوسرے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ جو اپنی سرداری کے غرور میں عذاب کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور اس کو لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کے عذاب کی ایک جھلک کی بھی تاب نہیں لا سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کام کیے جائیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا، بلکہ عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ حالانکہ اللہ نے انہیں مکہ کے کافروں کے مقابلے میں بے شمار علم، طاقتور جسم، خوبصورت آواز، بادشاہی اور بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی ان کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں تھا، بلکہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت میں اللہ کا نظام زمین پر قائم کر کے دکھایا اور ظلم اور فساد کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں ایک واقعے کا بھی ذکر ہے جس کے متعلق کچھ غلط فہمی پائی جاتی ہے، جو اسرائیلی روایات سے منقول ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 99 وائفز تھیں، یعنی 99 بیویاں تھیں، اور وہ ان کو 100 کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر ان کو جو لڑکی پسند آئی تو وہ آلریڈی شادی شدہ تھی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، کیونکہ یہ بادشاہ تھے تو انہوں نے اس کے شوہر کو ایک جنگ پر بھیج دیا جہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی، جبکہ یہ روایت جو ہے بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ اصل حقیقت میں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ایک دن اپنے بیڈ روم میں محراب یعنی عبادت کی جگہ پر تھے کہ اچانک 2 آدمی دیوار پھلانگ کر وہاں آ گئے۔ ان کے اس طرح آنے پر پہلے تو آپ تھوڑے پریشان ہو گئے، لیکن پھر ان میں سے ایک بندے نے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں یہ اپنی 1 دمبی بھی اس کو دے دوں، اور یہ میرے ساتھ زبردستی بھی کرتا ہے اور میرے ساتھ یعنی کہہ لیں کہ غصے سے بھی بات کرتا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں اور آپ بتائیں کہ یہ اس کی جو مطالبہ ہے کہ میں اپنی 1 دمبی بھی اس کو دے دوں، تو کیا یہ صحیح ہے یا میرے ساتھ زیادتیاں ظلم کرتا ہے یہ؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تمہارے سے اپنی 1 دمبی مانگ رہا ہے، جو تمہارے پاس صرف 1 ہے، تو یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور اکثر لوگ جب اکٹھے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، یا رشتہ دار جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، خلطاء کا لفظ آیا، یعنی جو آپس میں مکس ہوتے ہیں، جو اپنے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر دیتے ہیں یا ان کا حق مار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جنرل کمنٹ کیا اور اتنی دیر میں وہ دونوں لوگ جو آئے تھے دیوار پھلانگ کر وہ غائب ہو گئے۔ تو حضرت داؤد نے غور کیا کہ میرے سے کہاں غلطی ہوئی ہے، تو پھر ان کو یعنی یہ چیز باور ہوئی
کہ میں ایک جج کے حوالے سے، ایک بادشاہ کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی مقدمہ آتا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں دونوں جانب کی باتیں سنوں۔ یعنی حضرت داؤد نے صرف ایک بندے کا بیان سن کر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تو انہیں احساس ہوا کہ مجھے وہ جو دوسرا بھائی تھا جس کے پاس 99 دمبیاں تھیں، جس پر یہ شخص الزام لگا رہا تھا، تو اس کی بھی بات سننی چاہیے تھی اور اس کے بعد اپنے کوئی کمنٹ یا فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ تو ایک جج یا ایک بادشاہ یا حاکم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کرنے سے پہلے یا کوئی کمنٹ دینے سے پہلے دونوں جانب کی باتیں سنیں۔ تو ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے یعنی سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس غلطی کی معافی مانگی۔ تو یہ تھا اس واقعے کی اصل حقیقت۔ آئیں اب دوبارہ سورت کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اسے بامقصد پیدا کیا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے وہ صرف اپنے ظن کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی یہ صرف ان کا اپنا خیال ہے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ ہی علم۔ عقیدہ آخرت کے حق میں عقلی دلیل پیش کی گئی کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد قیامت کے ظہور سے ہی مکمل ہوگا۔ اسی طرح آخرت کی جزا اور سزا کا کنسیپٹ عام زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ مثلا دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اگر آخرت نہ ہو تو ان کے ساتھ کس طرح انصاف ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ 200 لوگوں کی موت کا باعث بنتا ہے تو دنیاوی عدالت یا سزا اس کے جرم کے مطابق سزا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ایک ایسا دن ہو جس دن ہر کسی کو اس کے کاموں کی پوری جزا اور سزا ملے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی۔ وہ بھی حضرت داؤد کی طرح بہت ساری طاقتوں کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ شکر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعم العبد کے الفاظ استعمال کیے، یعنی بہترین بندہ۔ حضرت سلمان کے حوالے سے بھی 2 واقعات کا ذکر ہے جن کے متعلق بھی عام لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، میں ان کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پہلا واقعہ ہے گھوڑوں کے حوالے سے، آیت نمبر 31 سے 33 تک، یعنی 31 سے 33 تک، کہ حضرت سلمان کے سامنے کچھ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے اور پھر ان کو حضرت سلیمان نے دوڑا کے دیکھا تو دوڑتے دوڑتے وہ گھوڑے جو تھے وہ حضرت سلمان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ بہت تیز بھاگنے والے گھوڑے تھے۔ تو حضرت سلمان نے ان کو دوبارہ واپس بلوایا اور ان کے گردن اور ان کی ٹانگوں پر جیسے جانور کو پیٹ کیا جاتا ہے تو پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس کے حوالے سے جو غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مونس کا صیغہ آیا ہے، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ وہ سورج کے حوالے سے ہے، کہ جو نظروں سے اوجھل ہونے کی بات ہوئی ہے تو وہ سورج کے بارے میں کہا گیا کہ سورج جو تھا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، یعنی غروب ہو گیا، اور حضرت سلیمان کی عصر کی نماز جو تھی وہ مس ہو گئی۔ جبکہ یہاں پہ جو ہے اصل میں مونس کا صیغہ آتا ہے غیر عاقل کی جمع کے لیے بھی۔ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری کنفیوژنس جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو جو گرامر میں مونس کا صیغہ ہے وہ غیر عاقل کی جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور جو گھوڑے ہیں کیونکہ وہ غیر عاقل مخلوق ہیں تو اس کے لیے یہ مونس کا صیغہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور سورج کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ دوسرا واقعہ ان کی حکومتی امور کے متعلق ہے، آیت نمبر 34 سے 39 تک ہے اس کا ذکر، اور وہاں پہ الفاظ آتے ہیں وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا جس کے بعد وہ جو تھے انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے، وہ بھی اسرائیلی روایات سے ہے، کہ حضرت سلیمان نے ایک دفعہ سوچا، قسم کھائی کہ ایک رات جو ہے وہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کروں گا اور بہت سارے پھر میرے ایک ہی رات کے جو ہیں رسپانس میں بچے پیدا ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک بچہ جو تھا، یعنی ایک بیوی کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ ڈسیبل تھا، تو وہ اس کو انہوں نے اس طرح ریفر کیا کہ کرسی پر ایسا جسم ڈال دیا جو یعنی بے حرکت کرنے والا تھا، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی۔
جبکہ یہاں سے مراد جو کرسی کا لفظ جو ہے یہ اقتدار یا اختیار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی حکومت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے حکومت کے ریفرنس میں. جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، سیاست دانوں میں کرسی کی لڑائی ہوتی ہے، کرسی کی جنگ ہوتی ہے. تو کرسی سے مراد اقتدار، حکومت. تو یہاں سے ایک مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی حکومت میں ایک وقت آیا تھا کہ بہت زیادہ ان کو مسئلے مسائل آئے تھے جنات کے حوالے سے، اور بہت سارے ان کے حالات، جو ان کے مخالف سردار تھے انہوں نے ان کی بہت زیادہ مخالفت کی اور کہہ لیں کہ مختلف فرقے بنا دیے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہاں پہ ہے کہ جو جسدن کا لفظ آیا ہے، جیسے ہم عام انگلش میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، گورننگ باڈی، یعنی جو حکومتی امور سر انجام دینے والی پوری وہ ایک گروپ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، اس حوالے سے ذکر آ رہا ہے کہ ان کی جو گورننگ باڈی تھی نا وہ پوری ڈسٹرب ہو گئی تھی کچھ فتنوں کی وجہ سے. تو اس کے بارے میں ذکر ہے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اور ان کو مزید قوتیں عطا کی. یعنی ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا، کچھ جنات کو ان کے انڈر کر دیا، ان کے کنٹرول میں کر دیا جو پریشانی کریٹ کر رہے تھے. تو یہ سارا جو ہے اس سے مراد ہے. پھر اس کے بعد آگے چوتھے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے سامنے انبیاء کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ راہ حق میں ہمیشہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور جو لوگ صبر و استقامت کے ساتھ اس پر چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اور پھر اس رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے صبر کی اعلیٰ مثال پیش کی گئی کہ اتنی لمبی بیماری اور سخت آزمائش میں بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور اللہ سے بدظن نہیں ہوئے. کیونکہ اکثر جب انسان بہت عرصے تک بیمار رہتا ہے یا بہت زیادہ پریشانیوں میں ہوتا ہے، اس کے سارے حالات خراب ہو جائیں، تو انسان اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے. لیکن حضرت ایوب جو تھے وہ اتنے لمبے، اتنے طویل آزمائش اور بیماری اور پریشانی کے باوجود بھی اللہ سے بدظن نہیں ہوئے. حالانکہ شیطان نے ان کو بہکانے کی کافی کوشش کی، ان کے دل میں وسوسے پیدا کیے، ان کی بیوی کو بہکایا، اس کے باوجود وہ اللہ سے رجوع کرتے رہے. اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نعم العبد، وہ میرا بہترین بندہ تھا. اس کے بعد اگلی آیات میں جنت اور جہنم کے حالات بیان کر کے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد لازماً ایک دن فیصلے کا آئے گا جس میں ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی. اور پھر آخری رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ کی زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا کہ میں اللہ کی طرف سے صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، اور جو لوگ ضد اور تکبر کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں وہ شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو شیطان اور اس کے ماننے والوں کا مقدر ہے. اور ایک وقت آئے گا جب ان پر یہ ساری حقیقت واضح ہو جائے گی، لیکن اس وقت سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس صورت میں ایک لفظ ذکر، زال کاف رے جس کا روٹ مادہ ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، مختلف طریقے سے، مختلف مثالوں میں خاص اہمیت دی گئی ہے. مثال کے طور پر آیت نمبر 1 میں آیا ہے، آیت نمبر 8 میں، 17 میں، 29 میں ریپیٹ ہوا ہے، 32 میں، 41، 43، یعنی 41 مینس 41، 43، 45، 46، 48، 49، 87. ان ساری آیات میں زال کافرے یعنی ذکر کا لفظ جو ہے، ذکرہ یا تذکرو، اس طرح کے الفاظ میں یہ یوز ہوا ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت داؤد کے لیے خلیفہ کا لفظ بولا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے رسول تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی. اگر اس صورت کے مضامین کا خلاصہ کریں تو اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں قرآن کے اوصاف اور مکہ کے کافروں کے رویے پر تبصرہ ہے. دوسرے حصے میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے. تیسرے حصے میں رسول اور انبیاء کے بارے میں تذکرہ ہے.
جیسے حضرت داؤد، سلیمان اور حضرت ایوب وغیرہ۔ چوتھے حصے میں جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، پانچویں حصے میں جہنم کی تفصیل ہے، اور چھٹے حصے میں دوبارہ کافروں کا ذکر اور قرآن کو ایک نصیحت قرار دیا گیا۔ پہلے حصے کی ابتدا قرآن کی عظمت یعنی اوصاف سے ہوتی ہے کہ یہ نصیحت والا قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ شروع کی آیات میں ہی مکہ کے سرداروں کے متعلق تفصیل بیان کی گئی، ان کا کیا رویہ تھا، اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے وہ اس کی مخالفت میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے پر اعتراض کر رہے تھے۔ دوسرے حصے میں مکہ والوں کو سمجھانے کے لیے پچھلی اقوام کے حالات اور ان کا اپنے رسولوں سے کیا رویہ تھا، اور پھر ان کی تکذیب کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، یہ تفصیلات بیان کی گئیں۔ اور یہاں پر قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب ایکا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسرے حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور ان کی ہمت بندھانے کے لیے کچھ خاص رسولوں کا ذکر کیا گیا، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ کچھ اور پیغمبروں کا نام بھی لیا گیا، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یعنی ایک پوری لسٹ پرووائڈ کی گئی۔ پھر چوتھے حصے میں نیک لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، وہ صوفوں پر تکیہ لگائے پھل کھانے میں مشغول ہوں گے، اور ان کے لیے خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ پانچویں حصے میں کافروں کے لیے مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، یعنی جہنم کی ڈیٹیل بتائی گئی، تکلیف دہ کھانے پینے کی اشیاء، ایک دوسرے کے اوپر تلے چڑھے ہوئے، یعنی جگہ بہت تنگ ہوگی اور ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوں گے۔ اور پھر اچانک انہیں یاد آئے گا کہ یہاں پر ہمیں وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے جنہیں ہم بہت گھٹیا سمجھتے تھے، یعنی ایمان والے لوگ۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں کہ پچھلی صورت میں اس کے برعکس جنتی لوگوں کی آپس میں ڈسکشن تھی، اور ایک جنتی بندے کو اپنا ایک دوست یاد آتا ہے جو اسے آخرت کے متعلق بہکایا کرتا تھا، اور یہاں پہ جہنم کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں مومنوں کے بارے میں کیوریوسٹی ان کے دل میں آ رہی کہ وہ لوگ کہاں گئے جنہیں ہم بہت گھٹیا سمجھتے تھے۔ تو یہ ان دونوں صورتوں میں کنٹراسٹ ہے۔ تو یہ تھا اس صورت کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ۔ اس کے علاوہ اس صورت میں 2 دعائیں بھی آئی ہیں۔ آیت نمبر 35 میں ایک دعا ہے جو حضرت سلیمان کے حوالے سے ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے لیے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کبھی کسی کو نہ ملے، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اور دوسری دعا آیت نمبر 41 میں ہے حضرت ایوب کے حوالے سے، کہ جب وہ بہت زیادہ پریشان تھے، بیماری میں تھے، اور شیطان ان کے اندر وسوسے پیدا کر کے ان کو ڈسٹرب کر رہا تھا اور زیادہ پریشان کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک جگہ پہ جب اللہ تعالیٰ بہت سارے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے متعلق کہتے ہیں کہ انہیں ہم نے خاص طور پر آخرت کے ذکر سے نوازا تھا، یعنی وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، اسی کے حوالے سے کام کرتے تھے، اور یہ کہ ہم نے ان کو نیک لوگوں میں، بہترین لوگوں میں، چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لیا تھا۔ تو اس کے حوالے سے ہم لوگ یعنی ایک جو دعا ہے وہ خود سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں بھی نیک لوگوں کا ذکر آئے، جہاں یہاں پہ مصطفین الاخیار کا لفظ آتا ہے ان کے لیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مصطفین الاخیار میں شامل کر لیں، اللہم اخلصنی من المصطفین الاخیار۔ تو قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں اس میں سے ہم خود سے بھی اپنے دل میں، اپنی زبان میں کوئی نہ کوئی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ایک حکم بھی میں نے نوٹ کیا کہ آیت نمبر 17 میں ہے اصبر علی ما یقولون۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ حکم دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کے حوالے سے بھی رہنمائی ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کریں۔ یعنی اکثر ہماری زندگی میں بھی
ہمیں دوسرے لوگوں کی باتوں سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا کہ اس پر آپ صبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی صورت کو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔